وہ اللہ پاک کی ذات ہے. اور اللہ پاک واضح طور پر فرما رہا ہے اور ہم مانتے بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ جو بات اللہ نے کی ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بس مان رہے ہیں صرف، ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی واقعی ہم میں جتنی نعمتیں ہیں، اگر اللہ یہ نہ فرماتا کہ میری جتنی نعمتیں ہیں تم انہیں گن نہیں سکتے، تو ہم یہ کہتے اے مالک تیری جتنی ہم پر نعمتیں ہیں ہم گن نہیں سکتے. یہ تو اللہ نے خود ہی فرما دیا. اس کے لیے بھی جو یہ احساس نہیں کر پا رہا، اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ دیکھ میرے بندے، میری جتنی نعمتیں ہیں نا تجھ پر تو انہیں گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا ہے. ان کو شمار کرے گا تو بیان کرے گا کہ یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے. اللہ کے تمام احسانات جب گنے نہیں جا سکتے، شمار نہیں کیے جا سکتے، تو بیان کیسے کیے جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر اتنے احسانات، سر سے لے کر پیر تک ہم اللہ پاک کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ڈبکیاں لگائے ہوئے ہیں. سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، ہماری پہلی سانس سے لے کر اب تک کی سانس تک سب ہے تو اللہ کی نعمت، اللہ کا احسان ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اس کا احسان مانے. اور احسان ماننے کو کہتے ہیں شکر کرنا. شکر کا مطلب ہے احسان ماننا. بندہ کسی کا شکریہ ادا کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ پہلے ایکسپٹ کرتا ہے کہ ہاں جی آپ نے احسان کیا، پھر کہتا ہے نعمان بھائی آپ کا شکریہ. کیوں بھائی؟ کیونکہ نعمان بھائی نے احسان کیا، مجھے اس کا احساس ہے اور میں اس بات کو ایکسپٹ کرتا ہوں کہ جی ہاں جناب نے احسان کیا ہے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اللہ پاک اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہم بندوں کا بھی شکریہ ادا کریں. حدیث پاک میں اللہ کے آخری نبی نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. تو بندوں کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، ان کا بھی شکریہ کرنا چاہیے، ان سے بھی تھینک فل رہنا چاہیے. اور جب بندوں کے لیے یہ درس ہے تو اللہ کا کتنا شکر ادا کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے یعنی میرا احسان مانو گے، میرا احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور عطا کروں گا، مزید احسان بڑھا دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر احسان نہیں مانو گے، انکار کرو گے میرا اور احسان سے مکر جاؤ گے. کون سا احسان؟ کیا نعمت؟ اللہ نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے ہی نہیں میرے پاس کچھ، میرے ساتھ ہی پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے. ارے میں نے تو کسی کا نہیں بگاڑا، میرے ساتھ کیوں ہوتا رہتا ہے؟ آئے روز پتہ نہیں میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آئے روز مجھے نقصان ہو جاتا ہے. یہ ہے بندے کا احسان فراموش کر کے، احسان کو بھول کر جو وقتی تکلیفیں ہیں انہیں یاد رکھنا. اللہ فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم انکار کرو گے میرے احسان کا، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب، میری پکڑ، میری سزا بہت شدید ہے. تو ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ ہم اپنے کسی عمل سے، قول سے، فعل سے اللہ کی ناشکری تو نہیں کریں. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج کے میلاد کا یہ ہمارا سبق ہے کہ ہم اللہ کی ناشکری سے بچیں، زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی، اپنے انداز سے بھی، اپنے احساس سے بھی، اپنے نظریات، اپنے خیال سے بھی، اور اپنے ایکٹ سے بھی، اپنے عمل سے بھی. ہم جو کرتے ہیں بعض اوقات اس میں ناشکری ہوتی ہے. بعض اوقات منہ ایسا بنا لیتے ہیں کہ ناشکری نظر آتی ہے، منہ سے کچھ نہیں کہا، کیا بھی کچھ نہیں، منہ بنا کے ناشکری کرتے ہیں. بعض اوقات تھوڑی چیز ملی ہوتی ہے خوش نہیں ہوتے ہیں. اس میں بڑا زبردست فارمولہ یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ اپنے سے کمتر نعمت والے کو دیکھے. جس کے پاس کم ہے نا اس کو دیکھے. اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے اور آپ گاڑی والے کو دیکھو گے تو آپ کبھی بھی شکر نہیں ادا کرو گے، آپ کو احساس کمتری ہی رہے گا. اور جو سائیکل پر آتا ہے آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو شکر ادا ہوگا. سائیکل والا اگر پیدل والے کو دیکھے گا تو وہ سائیکل پر اللہ کا شکر ادا کرے گا. پیدل والا اگر پاؤں ٹوٹے ہوئے کو دیکھے گا جو پاؤں سے معذور ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ پاؤں تو سلامت ہے. جو پاؤں ٹوٹا ہوا معذور ہے، لنگڑا ہے، اگر وہ اسے دیکھے گا جس کے پاؤں بھی نہیں ہیں، ہاتھ بھی نہیں، آنکھیں بھی نہیں ہیں، اور بھی مسئلے ہیں، پاؤں بھی نہیں ہے، شوگر بھی ہے، پاؤں بھی نہیں ہے اور کینسر بھی ہے، معاذ اللہ، خدا نہ خواستہ، ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا. تو ہم جب تک نیچے والے کو نہیں دیکھیں گے
شکر کا احساس پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ انسان کی طبیعت میں ناشکرا پن ہے، انسان کی طبیعت میں ہے یہ بات، اور انسان کو بنانے والے نے خود قرآن میں بتا دیا کہ انسان کی نیچر میں ہے کہ وہ ناشکری بہت جلدی کرتا ہے۔ آپ کسی کو 99 نوالے کھلاؤ اور 100واں نوالا جو ہے اس کے منہ پہ دے مارو تو اس کو منہ پہ مارنے والا یاد رہے گا، 99 پیار سے کھلانے والے یاد نہیں رہیں گے۔ یہ انسان کی طبیعت ہے۔ تو اس وقت کیا کرے بندہ؟ جب اللہ نے ہمیں اپنی نیچر اور ہماری طبیعت بتائی ہے کہ ہمارے اندر ناشکری جلدی پھوٹ پڑتی ہے، تو ہم پھر شکر والے کام کریں، پھر اللہ کی نعمتوں کا احساس کریں، ایک ایک چیز پر غور کریں کہ اللہ نے مجھے الحمدللہ سانسیں عطا کی ہیں۔ دمے کا مریض تو سانس نہیں لے پاتا، اللہ نے مجھے گھر دیا ہے، کوئی تو روڈ پہ پڑا ہوا ہے، اللہ نے مجھے پاؤں دیے ہیں، کسی کے تو پاؤں نہیں۔ اس طرح آپ دیکھیں ہر تکلیف زدہ سے زیادہ تکلیف والا آپ کو مل جائے گا، اور اگر آپ ترقی دیکھنے جائیں گے تو ارب پتی کو بھی سکون نہیں ملے گا، وہ کھرب پتی کو دیکھیں ہے جس کے پاس کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، فیکٹریاں ہیں، دکانیں ہیں، ملازم ہیں، نوکر چاکر ہیں، وہ بھی خوش نہیں ہوگا، اس سے بھی بڑا کوئی نہ کوئی دنیا میں ہے، تو پھر تو کہیں سکون نہیں ملے، پھر تو کبھی مطمئن نہیں ہوگا انسان۔ لہٰذا اگر قلبی سکون چاہیے تو بندہ اس حدیث پاک اور اس نسخہ نبوی پر عمل کرے جو ہمارے آخری نبی نے سکھا دیا کہ بندہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے دنیاوی چیزوں میں، اور آخرت کے اعمال میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے۔ فجر باجماعت پڑھتا ہے تو تہجد گزار کو دیکھے، تہجد پڑھتا ہے تو پوری رات عبادت کرنے والے کو دیکھے، پوری رات عبادت کرتا ہے کوئی خوش نصیب تو دن بھر بھی نیکی کرنے والے کو دیکھے کہ مجھ سے بھی بڑا نیکوکار کوئی نہ کوئی ہے۔ کبھی بھی اپنی نیکی پر اترائے نہیں، خوش نہ ہو، مطمئن نہ ہو، اور زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے نیکی میں۔ یہ حدیث پاک کا مضمون عرض کرا، کمال کی حدیث ہے یہ جس نے یہ نسخہ عطا کر دیا، اور آج تک کے یوں کہیے فلاسفرز اور جو لوگوں کی ہیومن سائیکی کو سمجھتے ہیں اور انسانی سوچ کو بدلتے ہیں، اس طرح کے موٹیویشن اسپیکرز اگر انہوں نے یہ حدیثیں نہیں پڑھی ہوتی، بعض اوقات غیر مسلم ہوں گے، وہ بھی یہ بات کرتے ہیں جو میرے نبی نے 1500 سال پہلے بتایا کہ اگر سکون چاہیے دنیاوی نعمتوں میں نیچے والے کو دیکھو، ہمیشہ مطمئن رہو گے۔ 15,000 کی نوکری ہے، خوش نہیں ہو، اطمینان نہیں ہے، اب اس کو دیکھو جو بے روزگار ہے۔ اس طرح سے ہر بندہ اپنی نعمت پہ خوش رہے۔ اللہ نے مجھے جو دیا ہے نا، سب سے بیسٹ مجھے دیا، سب سے اچھا میں ہوں الحمدللہ، میرے مالک نے مجھے بہت سو سے اچھا رکھا۔ 3 وقت کی روٹی ہم سب کھاتے ہیں، ہے کوئی جس کو 3 وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہو، کھانا نہیں مل رہا؟ الحمدللہ مل ہی جاتا ہے، کھا ہی لیتے ہیں۔ دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں کہ جن کو آج 3 وقت کی روٹی پوری نہیں ملتی، میل نیوٹریشن کا شکار ہیں بچے، کتنے کروڑوں بچوں کی تعداد ہے جن کو دن بھر میں پوری غذا نہیں مل رہی۔ افریقہ چلے جائیے، میں نے جا کر آنکھوں سے دیکھے بعض ایسے علاقے، قصبے جہاں پر ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ رات کو کیا کھائیں گے، رات کو مل گیا تو دن میں کیا کھائیں گے۔ دعوت اسلامی وہاں بھی کام کر رہی ہے الحمدللہ۔ افریقہ کے بعض ایسے پسماندہ علاقے ہیں، اور دنیا بھر میں، ہمارے ملک میں، بنگلہ دیش میں ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوگوں کو کھانے پینے کے لالے ہیں، پانی پینے کے مسائل، ہمیں الحمدللہ پانی مل جاتا ہے پینے کو۔ بعض پاکستان ہی کے علاقے جہاں پینے کے پانی کے مسائل، ہمارے مبلغ جو ہے وہ ایک تھر کے علاقے میں گئے تو دیکھا کچھ بچے سڑک پہ، 5-6 بچے جو ہیں وہ گاڑی کی طرف لپکے، تو انہوں نے گاڑی روکی اور ان کو جو ہے وہ سب کو 10-10 روپے دے دیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں پیسے نہیں چاہیے، بچوں نے کہا پیسے نہیں چاہیے۔ وہ گاڑی کی ڈگی کی میں ان کو بوتلیں نظر آ گئی تھی پانی، کہا ہم کو وہ چاہیے، پانی پینا ہے، پانی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے آنسو نکل آئے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، ہم سے کوئی 4-5 گھنٹے کا سفر ہے، زیادہ دور نہیں ہے، یہ تھر کی بات کرنا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان سب بچوں کو پانی دیا اور ہم نے اسی دن وہاں پہ کنواں کھدوایا اور اس پورے علاقے والوں کے لیے پانی کا انتظام کرتا۔ الحمدللہ اس وقت اب تقریباً 500 سے زیادہ اس علاقے میں دعوت اسلامی ٹیوب ویلز اور پانی کے جو کنویں وغیرہ ہوتے ہیں، چھوٹی مشینیں جس سے پینے کا پانی مل سکے، اس کا انتظام کر چکے۔ یہ مجھے وہیں کے اسلامی بھائی نے ہمارے اسلامی بھائی نے یہاں کے جو وہاں جاتے رہتے ہیں انہوں نے بتایا، ہمارے ذمہ دار ہے دعوت اسلامی، ہمیں تو یہ سے پانی مل جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، صاف پانی یا پینے کا پانی میسر ہے۔
کھانا میسر ہے، اللہ کا شکر ہے آرام سے سوتے ہیں، نیند آ جاتی ہے. اس سے پوچھئے جس کو نیند نہیں آتی ہے، گولیاں کھا کھا کے تجوری میں کروڑوں اربوں پڑے ہیں، نیند ہی نہیں آ رہی، تو کیا فائدہ ہے، کیا سکون، کیا زندگی ہے. جتنے مالدار ہوتے، بہت زیادہ جب مال آ جاتا ہے نا، ان کی نیند سب سے پہلے اڑ جاتی ہے. آپ نے نوٹ نہیں کیا تو میں آپ کو بتا دوں، سب سے پہلے نیند کے مسئلے ان لوگوں کو شروع ہوتے ہیں جن کی تجوریوں میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. الحمدللہ یار نیند آ جاتی ہے، اللہ کا کتنا بڑا شکر. ایک صاحب کے گھر جانا ہوا، دیکھا ہر جگہ اے سی لگا، ان کے لان کو بھی پیک کر کے اے سی لگایا گیا ہے، جہاں گارڈن ایریا ہے گراس ہے تو بھی اے سی لگا. بہت بڑے وہ مالدار تو تھے اور ہر جگہ اے سی کا انتظام. تو بعد میں بات چلی کہ بھائی بڑا اپنے عالیشان انتظام کیا، ہر وقت اے سی اور اے سی میں ہی رہنا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ اس پہ رشک نہ کریں، آپ اس کو اچھا نہ سمجھیں، یہ میں بہت بڑی بیماری کی وجہ سے یہ کام کیا ہے. اب پتہ چلا بھائی کیا بیماری ہے. کہا کہ میرے جسم کے مسام جو ہے نا یہ بند ہو گئے. جسم پہ مسام ہوتے ہیں، چھوٹے 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 سوراخ ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے، ان میں سے پسینہ نکلتا ہے. پسینہ نکلتا ہے نا ہم لوگ، پسینہ نکلتا ہے تو شاید کبھی کسی کو وہ اے سی میں بیٹھنے والے یاد آتے ہو، یار کیسے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم تو پسینے میں. اللہ کا شکر ادا کریں گے، پسینہ بہت بڑی نعمت. وہ کہتا ہے وہ مالدار جس کی جگہ جگہ اے سی، پورے بنگلے میں اے سی لگا کے وہ پورے صرف اے سی میں رہتا ہے، کہتا ہے میں آدھے منٹ کے لیے بھی گرمی میں نہیں جا سکتا، میں باہر نہیں نکل سکتا، میں سن بات نہیں لے سکتا، کیونکہ میرے مسام بند ہو گئے. میرے جسم سے پسینہ نہیں نکلتا تو اندر آگ لگتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے اندر کسی نے آگ لگا دی ہے اور میرا جسم جلنے لگتا ہے اور مجھے فوراً ٹھنڈک چاہیے ہوتی ہے، ورنہ مجھے یوں فیل ہوتا ہے جیسے چولہے پہ رکھ دیا گیا. یہ پسینہ نکلتا ہے ہمیں ایگزاسٹ کر دیتا ہے، ہمیں ٹھنڈک پہنچاتا ہے. جو پسینہ ہوتا ہے نا، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت. ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ میری آنکھوں کا پانی ختم ہو گیا. آنکھوں میں جو نمی ہے نا، پانی ہے. اس نعمت کا کبھی ہم نے احساس کیا ہے میرے دوستوں؟ ذرا غور کرنا، آنکھ کی پتلی کے ساتھ جو پانی ہے، جو نمی ہے، یہ بہت بڑا سورس ہے ہماری آنکھوں کی بقا کا، ہماری آنکھوں کی حفاظت کا. وہ کہتے ہیں کہ میں سو نہیں سکتا، اگر میں سو جاؤں 8 گھنٹے تو 8 گھنٹے کے بعد زندگی بھر آنکھ نہیں کھول سکتا، کیونکہ میری آنکھوں کا پانی ختم ہو چکا ہے اور مجھے ہر 1 گھنٹے بعد آنکھ میں آرٹیفیشل ڈراپس ڈالنے پڑتے ہیں تاکہ میری پتلیاں جو ہیں وہ سیکیور ہو سکے، محفوظ ہو سکے. ہر 1 گھنٹے بعد مجھے ملازم اٹھاتا ہے، آنکھ میں ڈراپ ڈالتا ہے، پھر میں سو جاتا ہوں. میں ایک ساتھ سو نہیں پاتا. اب آپ سوچیں ایک بندہ نیند سے اٹھ کر کس تکلیف سے آنکھ میں پانی ڈالتا ہوں. ابھی سوتے ہوئے منہ پہ کوئی پانی ڈال دے کتنی تکلیف ہوتی ہے. پانی تو نیند ہی خراب کر دیتا ہے، تو آنکھ میں ہی پانی جا رہا ہے. اس کی مجبوری ہے، اس کی آنکھوں کی پتلیاں ورنہ جم جائیں گی اور ربڑ بن جائیں گی، کیونکہ پانی جلد ختم ہو گیا. آپ بتائیے ایسی ایسی بیماریاں ہیں، میں کیا بتاؤں. ابھی کل کی بات ہے، ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کے والد گرامی، اللہ ان کو صحت دے بیچاروں کو، ان کی جو بیٹھنے کی جگہ ہے اس جگہ پر شوگر کی وجہ سے اتنا بڑا سوراخ ہو گیا. بیچارے 70 پلس ہیں، اللہ دعا کرے اللہ ان کو صحت دے، عافیت دے. کہہ رہے تھے کہ ہوش و حواس والا آدمی بڑی اذیت والی زندگی ہو جاتی ہے اس کی. ایک تو ہے نا بندہ ہوش میں نہیں، ہوش و حواس میں ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، سب چیزیں ہیں. کہتے ہیں کہ بیچاروں کا ان کو پتہ نہیں چلتا اور واش روم خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ شوگر کی وجہ سے وہ بیٹھنے کی جگہ پہلے وہاں پر سویلنگ ہوئی، پھر پیپ بنا، پھر پس پڑا، پھر آپریشن سے پوری جگہ کو کاٹنا پڑا اور وہاں پر اتنا بڑا سوراخ ہو گیا. اب سوچیں تو صحیح، ہم آرام سے بیٹھے یار، زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں، ان کو اس جگہ پہ بیٹھنے کے مسائل، ان کو یہاں پہ تکلیف ہے، کیسے کیسے مسائل ہیں. کبھی اپنے آپ پر آپ کو ہونا کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، کبھی اپنی نعمتیں کم لگے نا، کسی بھی ہسپتال کا چکر لگا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں سر سے لے کے پاؤں تک اللہ کی نعمتوں میں ڈبکیاں لگا رہا ہوں اور میں کہتا ہوں اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا. ناشکریاں کرتا ہوں، دوسروں کے گھر دیکھتا ہوں، کسی کا ڈرائنگ روم دیکھتا ہوں، کسی کی گاڑی دیکھتا ہوں، کسی کی بائک دیکھتا ہوں، کسی کی ہوٹلنگ دیکھتا ہوں، کسی کا اکاؤنٹ دیکھتا ہوں، کسی کی دکان دیکھتا ہوں. ارے اپنے اندر میں
دیا ہے, مجھے کیا کیا دیا ہے. اللہ نے مجھے کچھ کم نہیں دیا, مجھے کم لگ رہا ہے. یہ میری انسان کی نیچر ہے, اپنی چیزیں اسے کم لگتی ہیں. جب اپنے پاس ہوتی ہے تو بری لگتی ہے یا نکمی سی لگتی ہے, جب چلی جاتی ہے تو بہت اچھی لگتی ہے. آپ کبھی نوٹ کرنا, آپ کے پاس اگر 1 سال پہلے کوئی اور فون تھا اور اب آپ کے پاس کوئی اور ہے, آپ کی شاید طبیعت میں اٹریکشن پچھلے فون کی طرف زیادہ ہو جائے گی, حالانکہ آپ اسے یوز کر چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ کو لگے گا یار یہ بھی مل جائے تو اور اچھا ہے, یہ بھی یوز کروں, تھا یہ بھی مزیدار. اسی طرح ہوتا ہے, اور چیزوں میں بھی مثالیں بہت ساری دی جا سکتی ہیں. تو المختصر میرے بھائیوں, اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کا شکر کریں گے, اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو اور بڑھا دے, کبھی بھی ناشکری نہ ہونے دے. اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اور آپ کی امت میں سے ہونا, یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. قرآن میں اللہ نے احسان جتاتے ہوئے, احسان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تم کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں. کہیں پہ نہیں کہتا کہ میں نے تم پر احسان کیا, لیکن یہ جو نبی کا دامن تمہیں ملا ہے, سن لو, لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ نے یہ دے کر مومنین پہ احسان کیا. تو میرے دوستو, پھر اس نبی کی نعمت کے ملنے پر کتنا زیادہ شکر ادا ہونا چاہیے. اور یہ میلاد اسی شکر کا تو حصہ ہے. یہ میلاد کی محفلیں, یہ عاشقان رسول کا اتنی بڑی تعداد میں اپنے کام کاج کو چھوڑ کر یہاں بیٹھنا, یہ نبی کی محبت میں تو ہے, یہ نبی کے ملنے کے شکر میں تو ہے, ان کی شریعت کو سیکھنے کے لیے تو ہے. آ جائیے, اس نبی کے دامن سے پکے پکے وابستہ ہو رہے ہیں. ہم بہت دور نکلتے جا رہے ہیں, ہم اس نبی سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ان کی باتوں سے, ان کی اداؤں سے, ان کی گفتگو سے, ان کی حدیثوں سے, ان کی سنتوں سے ہم دور جا رہے ہیں, اور اسی لیے سکون اور اطمینان سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں. بے چینی بڑھ رہی ہے, بے قراری بڑھ رہی ہے, بیماری بڑھ رہی ہے. اس نبی کے دامن سے چپکے رہیں گے, بیماری بھی دور ہے, بے سکونی بھی دور ہے, انشاءاللہ اطمینان ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. ہے کہ نہیں؟ مانتے تو سب ہیں, لیکن عمل کون کرے, یہی تو دشواری ہے. منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی. مانتے سب ہیں, آقا ہمیں ملے, یہ نبی ملے, اس سے بڑی کوئی اللہ کی دولت ہی نہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی. بس اس نبی کی سنت پہ چلنا مشکل, اس نبی کی عطا کردہ نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہی تو امتحان ہے, صرف مان لینا تھوڑی کافی. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا, اللہ قرآن پاک سورہ عنکبوت کی دوسری آیت میں فرماتا کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور بس چھٹی, یترکو چھوڑ دیا جائے گا, تو وہ کہیں ہم ایمان لے آئے, مانتے ہیں نبی بہت بڑی دولت, بہت بڑی نعمت, آقا سے زیادہ کوئی نہیں, سرکار کی آمد پر ہوا, چلو بھائی چھٹی, نہ عصر پڑھی, نہ مغرب پڑھی, نہ عشاء پڑھی. تو یہ ایسے نعرے لگانے تھے, ایسی نعت خوانی پڑھی تھی عظیم بھائی نے, یہ مدینے سے محبت بڑھائی تھی عظیم بھائی نے, اس کے لیے اتنی گلے پھاڑ کر نعتیں سنائی تھی نہیں نا. یہ ثنا خانوں کی نعتیں بھی اسی لیے ہیں کہ جس آقا کا ذکر ابھی کر رہے ہیں, جب نماز کا وقت ہوگا تب بھی کریں گے انشاءاللہ, تب بھی ان کو یاد رکھیں گے. یہ ساری محنتیں, یہ کوششیں, یہ میلاد اسی لیے ہے کہ پوری زندگی اور ہمارا ایک ایک قدم پیارے نبی کی سنت اور شریعت کے مطابق ہو. اور جہاں ہم شریعت سے ہٹتے ہیں وہاں ناشکری میں داخل ہو جاتے ہیں. ناشکری کو اگر سمپلی سمجھیں, آسان الفاظ میں, تو ناشکری یہ ہے کہ اللہ رسول کی نافرمانی کرنا. سمپل. جہاں اللہ رسول کی نافرمانی ہے وہاں ناشکری, کیونکہ جو ملا انہی کا تو سب کا ملا ہے, جو ملا اللہ ہی کی تو نعمت ہے, اور جو دے اسی کی نہ مانے, اس سے بڑی ناشکری کیا ہو, ہے نا. تو نیت کریں انشاءاللہ آئندہ ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی. ذرا نعرہ تو گجوج کے لگائیں, انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ پکی نیت کر لیں, نہیں بنتی تو کرنی پڑے گی. ایسا نہیں کہ میں کوئی آپشن دے سکتا ہوں, سب کو نماز تو پڑھنی ہے. انشاءاللہ ہم شیطان کو مات دیں گے اور پیارے نبی کو راضی کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جشن آمد رسول اللہ اللہ بی آمنہ کے پھول, اللہ اللہ بی آمنہ کے پھول, اللہ اللہ جب کہ سرکار تشریف لانے دے, بھولو علماء بھی خوش
खुशियाँ मनाने लगे, हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई, हलीमा तेरी गोद में आ गए, दोनों आलम के रसूल अल्लाह अल्लाह, दोनों आलम के रसूल अल्लाह अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह, शादी शाने खुशी के बजाए गए, शादी के नग़मे सबको सुनाए गए, आमीना देख कर मुस्कुराने लगी, हवा मरियम की खुशियाँ मनाने लगी, आमीना बीबी सबसे ये कहने लगी, दुआ हो गई कबूल अल्लाह अल्लाह, दुआ हो गई कबूल अल्लाह अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह अल्लाह, चेहराए मुस्तफा जब दिखाया गया, छुप गए तारे और चांद शर्मा गया, हर तरफ शोर सल्ले अला हो गया, आज पैदा हबीब खुदा हो गया, फिर तो जिब्रील ने भी ऐलान किया, ये खुदा के हैं रसूल अल्लाह अल्लाह, ये खुदा के हैं रसूल अल्लाह अल्लाह, मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, मोहम्मद मुस्तफा बोलिए सबसे आखिरी नबी, मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, जिसका अकीदा है वो हाथ उठा के कहे मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, है शफीउल वरा सबसे आखिरी नबी, आमीना का लाडला सबसे आखिरी नबी, मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, ये खुदा के रसूल अल्लाह अल्लाह, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, गमखार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, अनवार
ولادت آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا صبح